یہ تو محکم آیات سے ہمیں سمجھ آ گئی کہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ عرش ہے کیا؟ عرش لغوی معنی تو اس کے جو ہیں وہ تخت کے ہیں، لغوی اعتبار سے عرش جو ہے وہ تخت کو کہتے ہیں، اور یہ اللہ کی مخلوقات میں سے ایک بہت بڑی مخلوق ہے، اور یہ 7 آسمانوں سے اوپر ہے، اور اسے فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، فرشتوں نے اسے تھاما ہوا ہے، اور قیامت کے دن بھی اسے 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، جیسا کہ قرآن میں سورہ حاقہ کی آیت ہے کہ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسے 8 فرشتوں نے تھاما ہوا ہوگا، اور ان فرشتوں کی حیت اور جسامت کتنی بڑی ہے یہ انشاءاللہ ہم آئندہ احادیث میں دیکھیں گے کہ وہ فرشتے رب العالمین کی کتنی بڑی مخلوق ہیں۔ اچھا، ہم نے دیکھا محکم آیات میں الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے، اس کو تھوڑا انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ہے رب العالمین، عالمین کا رب، جہانوں کا رب، ٹھیک ہے۔ قرآن کی پہلی آیت دیکھیں نا، قرآن کی پہلی آیت سے ہی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رب العالمین عرش پر ہیں۔ وہ کیسے بنا؟ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اب یہ دو چیزیں ہیں، رب اور عالم، مضاف مضاف الیہ، اسے عربی کا ایک ادنا سا طالب علم بھی جانتا ہے، مضاف مضاف الیہ، ایک ہے رب اور ایک ہے عالم۔ تو رب خالق اور عالم مخلوق۔ مضاف مضاف الیہ کو سمجھنے کے لیے نا آپ کو اردو میں آسانی سے سمجھاتے ہیں کہ یہ مضاف مضاف الیہ دو ایسی چیزیں جن کے درمیان میں کا کی کے جو حروف ہیں نا وہ آئیں۔ مثال کے طور پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عالمین کا رب، رب العالمین کا یہ معنی ہوا نا، عالمین کا رب۔ یا اس کی ایک اور مثال لیتے ہیں، زید کی کرسی، زید کی کرسی، کرسی الگ ہے، زید الگ ہے، کرسی زید نہیں ہو سکتی اور زید کرسی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ مضاف مضاف الیہ تو یعنی مضاف مضاف الیہ نہیں ہو سکتا اور مضاف الیہ مضاف نہیں ہو سکتا، تو اسی طرح رب عالم نہیں ہو سکتا، عالم رب نہیں ہو سکتا، یعنی مخلوق خالق نہیں ہو سکتا اور خالق مخلوق نہیں ہو سکتا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ رب ہے وہ عالم کا، عالم کا رب ہے۔ اچھا، اس کو ہم ایک اور طرح سے سمجھتے ہیں، فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا جو ایک ڈیبیٹ چل رہی تھی سورہ شعراء میں، جس کو اللہ نے کوٹ کیا، تو فرعون نے کہا وما رب العالمین، رب العالمین کیا ہے؟ یعنی بڑا اس نے تکبر سے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وما رب العالمین، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما، کہ رب العالمین وہ ہے جو آسمانوں کا، زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کا رب ہے۔ تو اس سے کیا سمجھ آیا کہ آسمانوں کا بھی وہ رب ہے، زمین کا بھی رب ہے، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے تمام مخلوقات کا رب ہے۔ اب اگر یہ مان لیا جائے ایک لحظہ کے لیے کہ رب العالمین ہر جگہ پہ موجود ہے، تو کیا وہ اپنے آپ کا رب ہوا؟ کہ اگر وہ ہر جگہ ہے، آسمان، زمین اور اس کے درمیان، جبکہ موسیٰ علیہ السلام تو بتا رہے ہیں کہ رب السماوات والارض وما بینہما، تو ثابت ہوا کہ رب خارج عالم ہے، رب جو ہے وہ مخلوقات سے خارج ہے، مخلوقات کے اندر نہیں ہے ذات کے اعتبار سے۔ ہاں، اس کا علم، اس کی قدرت، وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ٹھیک ہے، لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے رب اپنے عرش پر مستوی ہے جو 7 آسمانوں سے بھی اوپر ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی کہ قرآن کی پہلی آیت سے ہی ہمیں معلوم ہو گیا کہ قرآن کی پہلی آیت میں یہ راز جو ہے وہ پنہاں ہے کہ رب العالمین عرش پر ہیں، عرش پر مستوی ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے۔ اب یہاں پہ ایک شبہ یہ پیدا کیا جاتا ہے کہ آیت پیش کی جاتی ہے بعض لوگوں کی طرف سے
جو ثابت کرتے ہیں کہ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے. یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے. یہ سورہ قاف کی آیت ہے. اب ہم اس آیت کا بھی معائنہ کرتے ہیں کہ حقیقت میں رب العالمین کیا فرما رہے ہیں. اچھا، اس آیت کو ہم پوری آیت کو دیکھتے ہیں. یہ آیت ایسی ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. وَنَعْلَمُ، ہاں، آیت کی شروع کیسے وَلَقَدْ خَلَقْنَا کے، اور البتہ تحقیق بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا، رب العالمین فرما رہے ہیں. وَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں، مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ان چیزوں کو جو اس کے دل میں وسوسہ ڈالتی ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی شارک سے زیادہ قریب. تو اس کا جو تعلق ہے وہ علم سے ہے، وَنَعْلَمُ، جبکہ صرف وہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ یہ والا ٹکڑا اٹھا کے پیش کیا جاتا ہے اور نعرے لگائے جاتے ہیں اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے. یہاں پہ علم کی بات ہو رہی ہے، وَنَعْلَمُ، علم کی بات ہے، اللہ جانتا ہے. تو اللہ کا علم وہ تمام چیزوں کا، تمام مخلوقات کا احاطہ کرے. جیسے سورہ قواف میں ہی ہے وَمَا تَسْقُطْ مِن وَرْقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، پھر کئی جگہ پہ آیا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، اس کی قدرت نے تمام مخلوقات کا احاطہ کیا ہوا ہے. تو اسی طرح سے وَمَا تَسْقُطْ مِن وَرْقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کہ کوئی پتا بھی اگر گرتا ہے تو وہ اس کے علم میں ہے. تو علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے وہ تمام مخلوقات کے قریب ہے، جبکہ بالذات وہ عرش پر مستوی ہے. اور اس کے ہم دلائل دے چکے ہیں، انشاءاللہ آئندہ قسطوں میں بھی دیں گے. جی، تو کیا کیا باتیں ہم نے سمجھی اس قسط میں. سب سے پہلی بات کہ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے، عرش پر بلند ہے، اور عرش ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے. اس سے اگلی بات کہ اللہ کا علم اور قدرت ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے، وہ علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، علم کے اعتبار سے، جبکہ بالذات وہ عرش پر. باقی دلائل انشاءاللہ آئندہ قسطوں میں.